الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام آسان فرما اور یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں اس پیارے رجب کے مہینے میں بہت برکتیں رحمتیں سب نے مل کر لوٹی اور لوٹ رہے ہیں اور آگے بھی لوٹتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں آگے زندگی اگر بخشی تو زندگی بخشنے پہ بات آتی ہے یاد کہ جس طرح ابھی عائشہ کا بڑا ہر جگہ چرچا چل رہا ہے تو انہی چرچوں میں ایک چرچا یہ بھی آیا ہے سامنے کہ عائشہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. وہاں کے مکینوں نے کہا ہے کہ جب ہم عائشہ کو دفنا کر جا رہے تھے اور دفنانے سے پہلے جب ہم نے اس کو پانی سے نکالا تو پانی سے نکالنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ اور چہرے پہ سکون نظر آیا. لوگوں نے کہا تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے پہ سکون اس طرح نظر آیا کہ ہمیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ سکون کی جگہ پہنچ گئی ہے. اور اس کے بعد جب اسے دفنا کر اس کے مکین اہل و احباب لواحقین عزیز و قریب پلٹنے لگے تو لوگوں نے وہاں کہا کہ اس کی قبر سے اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ لوگ وہیں کھڑے ہو کر اس کی قبر کو سونگھنے لگ گئے. تو آج میری اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے مینشن کرنی ہے تو خدا را یہ سماج یہ معاشرہ یہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. ہمارا دور ہمارا دین اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ خودکشی کرنے والوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئے یا انہیں جنت میں کوئی مقام عطا فرمائے. بے شک اللہ نکتہ نواز ہے, اللہ نکتے پہ نواز دیتا ہے, لیکن اگر جب ہمارے دین میں ایک چیز حرام قرار دے دی گئی ہے تو ہم اس کو حلال بنانے میں کیوں لگ گئے ہیں. جو چیز حرام ہے جو چیز پہ اللہ نے اسٹیمپ مہر لگا دی کہ خودکشی حرام ہے تو خدا را ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یہ من گھڑت باتیں مت پھیلا کر لوگوں کے دماغ بھٹکائیں کہ وہ لوگ جو خودکشی کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے ان کے ذہن میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار خودکشی حرام ہے چھوڑ دو نہیں کروں بلکہ میں ڈٹ کے اس چیز کا مقابلہ کروں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کی من گھڑت باتیں پھیلانے سے خودکشی کرنے والا اور خودکشی کی طرف جائے گا کہ شاید میں بھی جب مر جاؤں تو میری بھی قبر سے خوشبوئیں آنے لگے گی اور اللہ کے ہاں میں مقبول ہو جاؤں گا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا اسلام جس چیز کی جن چیزوں کو منع فرما دیتا ہے تو خدا را ان لوگوں سے گزارش کرتی ہوں اس طرح کا اول فول مت کر کے لوگوں کے ایمانوں کو کمزور کرے. ویسی ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے, برائیاں پھیل چکی ہیں کہ معاشرہ اگر سدھرنے کے راستے پہ چل پڑا ہے تو لوگوں نے اس طرح کی من گھڑت باتیں پھیلا کر برائی کا خاتمے کے بجائے برائی عام کر دی ہے. کیونکہ شیطان نے تو قرآن میں اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ مجھے اتنی طاقت دے دینا کہ میں تیرے نیک بندوں کو بھی بھٹکا سکوں, مجھے اتنی طاقت دے دینا کہ جو تیری راہ میں چل رہے ہوں میں ان کو بھی بہکاؤں. تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے اتنی طاقت دوں گا
جو میری راہ میں چلیں گے، جو میری راہ میں چلنے والے ہوں گے، مجھ پہ دل سے ایمان رکھتے ہوں گے، مجھے وحدہ لا شریک جانتے ہوں گے، وہ کبھی تیری راہ پر نہیں چلیں گے۔ تو بے شک جس طرح لوگ خودکشی کو حرام کے بجائے حلال کرانا چاہ رہے ہیں، جس طرح لوگوں نے پردوں پہ انگلیاں اٹھائیں کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، چہرہ چھپانے سے کیا فائدہ، تو خدا را ان لوگوں سے گزارش ہے جن چیزوں کو ہمارے اسلام میں ناجائز کہہ دیا جائے، حرام کہہ دیا جائے، ان پہ اتنے بڑے بڑے فلسفیانہ باتیں نہیں کریں۔ پردہ آنکھوں کا اگر ہوتا تو میری بی بی فاطمہ نے کیوں پردہ کرا؟ وہ تو جنت کی سردار ہے، وہ جنت کی شہزادی ہیں۔ پردہ ہر چیز کا ہے، پردہ آنکھوں کا ہے، پردہ ہاتھوں کا ہے، پردہ ہر چیز کا ہے۔ نظر بھی پاک، بدن بھی پاک، روح بھی پاک، جسم بھی پاک، دماغ بھی پاک، گویا کہ ہر چیز آپ کی پاک ہونی چاہیے۔ تو جب ہم ہر چیز کو بچوں کی کھانوں کی چیزوں میں حرام چیزیں ہم ملوث کرنے لگ گئے، کیوں؟ کیونکہ دجالی دور بھی تو آنا ہے، دجالی نظام بھی تو ہم نے لانا ہے کسی نہ کسی ذریعے۔ تو اسی طرح لوگ خودکشیوں کو جائز قرار کرانے میں لگے ہیں تاکہ جو دجالی دور آ رہا ہے، ہر گھر میں ذرا سے لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں ناچاکیاں ہوں، بیٹا گھر چھوڑ کے بھاگے تو چلو خودکشی ایک حل بن جائے گی، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ جائے گی۔ تو خدا را ایسا نہ حکم دے، نہ ایسے بیانات پھیلائیں کہ جس سے ہمارا معاشرہ اور مزید کمزور سے کمزور ترین ہوتا چلا جائے، اور میرے پیارے محبوب کی امت جو بہت بڑی ہے وہ چھوٹے ایک سمٹ کر ایک پیالے میں قید ہو جائے۔ تو ایسا نہ کیجیے، برائے مہربانی برائی کا خاتمہ کیجیے، نیکی کو پھیلائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ خودکشی نہیں کرنی ہے۔ میری بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں بھی فاقے تھے، میرے حضور کے گھر میں بھی فاقے تھے، میرے حضور نے بھی اپنی بیٹی کو لختے جگر کو بھی جہیز میں کیا چند چیزیں عطا فرمائی۔ آپ چاہتے تو کائنات کی گویا ہر چیز عطا فرما دیتے، لیکن ان غریب بچیوں کے لیے ہی نہیں دیا کہ آج میں اپنی بیٹی کو جہیز اگر بہت دوں گا تو وہ غریب بچیاں کہاں جائیں گی؟ تو میرے آقا کی تو یہی شان تھی کہ فاقہ کرا ان غریب مسکین یتیموں کے لیے کہ دیکھو تمہارا سردار جب فاقہ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میرے حضور نے وہاں کیا بتایا؟ غربتی کا، کہ غربت میں ہنس کے غربت کا مقابلہ کرو، غربت میں ہنس کے غربت کا مقابلہ کرو، امیری میں چاہے پیچھے ہٹ جاؤ لیکن غربت میں میرے رب کو یاد کرو۔ چاہے بیٹی کے گھر غربت ہو یا شوہر کے گھر جا کے اس کی غربتی سامنے نظر آئے۔ تو خدا را میری ان بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ شوہر کے گھر میں اگر غربتی ہے تو شوہر میں آپ کی ناچاکیاں ہیں تو ایسا اقدام مت اٹھائیے گا، نہ حضور بخشوائیں گے، اور جب میرے آقا کو جب حکم ہی نہیں ہوگا اس کو بخشوانے کا تو پھر اللہ کیسے اجازت دے گا؟ تو ایسے اقدام کو مت اٹھائیے اور کوشش کریں اپنی نمازوں کو، ہر چیز حضور کی سنتوں کو عام کریں، برائی کا خاتمہ کرتے ہوئے۔ میری ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ اویئرنیس اچھی چیزوں کی کرنی ہے، برائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ کا میرا ایسی ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے تک جاؤں گی، اور اس سے بھی آگے ہم نے جانا ہے، یہی نہیں اس سے بھی آگے 4 قدم چل کے ساتھ چلنا ہے، اور اپنے ملک سے اپنی مسلم کنٹریز میں حضور کا بول بالا عام کرنا ہے۔ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ دوبارہ سے لے کر آئیں گے، انشاءاللہ اللہ نگہبان۔